زبان میری نہیں ہوتی، ذہن دہن میرا نہیں ہوتا، زبان میری نہیں ہوتی، دہن میرا نہیں ہوتا، علی جس من میں بس جائے وہ من میرا نہیں ہوتا، زبان میری نہیں ہوتی، دل میلا نہیں ہوتا، علی جس من میں بس جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، نشان موت میں سرور سبھی اجڑ کے سینے پر، نشان موت میں سرور سجے ہو جن کے سینے پر، تو مرتی میں بھی مل کر وہ بدن میلا نہیں ہوتا، بھی مل کر وہ بدن میلا نہیں ہوتا، اگر خاک شفا سے لکھ دیا جائے علی مولا، اگر خاک شفا سے لکھ دیا جائے علی مولا، تو زیر خاک لے کر بھی کفن میلا نہیں ہوتا، تو زیر خاک رہ کر بھی کفن میلا نہیں ہوتا، ولائے مرتضی رکھنے سے ہی بندہ ہلالی ہے، علی کا عشق جس من میں وہ من میلا نہیں ہوتا، آخری شعر ہے، میرے غازی کے پرچم کو جہاں سایہ بھی پڑ جائے، میرے غازی کے پرچم کو جہاں سایہ بھی پڑ جائے، قسم مولا کی وہ گھر کیا صحن میلا نہیں ہوتا، میرے غازی کے پرچم کو جہاں سایہ بھی پڑ جائے، قسم مولا کی وہ گھر کیا صحن میلا نہیں ہوتا، زبان میری نہیں ہوتی،
دہن میلا نہیں ہوتا، علی جس من میں بس جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ درود بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد آلہ الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے سامنے لفظ انما کے ذریعے تین قسم کی ولایتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک ولایت خود اللہ کی ولایت ہے، دوسری ولایت پیغمبر اکرم کی ولایت ہے، اور تیسری ولایت ان لوگوں کی ولایت ہے جو ایمان لے آئے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، درا حالے کی وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ولایت اس درجہ اور اس قدر ضروری اور لازم و واجب ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں پروردگار عالم نے کسی بھی نبی و رسول کو اس وقت تک مبعوث برسالت و نبوت نہیں کیا جب تک اس نبی نے میری رسالت اور علی و اولاد علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر دیا۔ یعنی ولایت کا تعلق صرف دور پیغمبر سے لے کے آخر زمانہ تک نہیں ہے، بلکہ ولایت اولین کے لیے بھی لازم تھی، ولایت درمیان کے لوگوں کے لیے بھی لازم ہے، اور ولایت آخرین کے لیے بھی لازم ہے۔ مذہب میں جو اس کی اہمیت ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں کسی حد تک اسے واضح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج مزید چاہتا ہوں کہ تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے کہ یہ ولایت وہ کون سا عہدہ ہے، وہ کون سی منزل ہے کہ جس کے لیے اس درجہ زور دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم پہ نگاہ کریں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ پروردگار عالم نے یوں تو 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں بھیجے ہیں، اور ان میں سب سے آخری پیغمبر، سب سے آخری رسول ہمارے اور آپ کے نبی جناب حضور سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
لیکن جب ہم قرآن کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ آنے کو تو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، لیکن اگر قرآن میں ہم ان 1,24,000 انبیاء کا ذکر، ان کا تذکرہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ صرف 1,00,000 کو ڈھونڈے تو نہ ملیں گے، اگر 50,000 کو تلاش کریں تو نہ ملیں گے، اگر 25,000 کو ڈھونڈے تو نہ ملیں گے، اگر 10,000 انبیاء کا ذکر تلاش کرنا چاہے تو بھی نہیں ملے گا، 5,000 کا ڈھونڈے وہ بھی نہیں ملیں گے، 1,000 کا ڈھونڈے وہ بھی نہیں مل سکیں گے، 100 کا ڈھونڈے وہ بھی نہیں مل سکیں گے۔ انبیاء کا جو تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے وہ 50 کی تعداد کے اندر ہے، اس کے اوپر نہیں۔ وہ بھی پروردگار عالم نے نبیوں کے اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کا نام آیا تو لقب نہیں ہے، لقب آیا تو نام نہیں ہے، کسی کے دن کی باتیں ہیں تو رات کا تذکرہ نہیں ہے، کسی کے رات کا تذکرہ ہے تو دن کی باتیں نہیں ہے، کسی کی جلوت ہے تو خلوت نہیں ہے، کسی کی خلوت ہے تو جلوت نہیں ہے، کسی کی حرب ہے تو سلو نہیں ہے، کسی کے سلو ہے تو حرب نہیں ہے، کسی کی ابتدا ہے تو انتہا نہیں ہے، کسی کی انتہا ہے تو ابتدا نہیں ہے، کسی کے گھر کی باتیں ہیں تو باہر کا ذکر نہیں ہے، کسی کے باہر کا تذکرہ ہے تو گھر کی باتیں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو احساس پیدا ہوگا کہ اس تلاش و جستجو میں ہم اس منزل پہ پہنچیں گے، ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں گزرے انبیاء کے تذکروں میں کسی کا ذکر بلا ضرورت قرآن میں لانا نہیں چاہ رہا ہے، اور اپنے آخری نبی کا ذکر قرآن سے کسی بھی حال میں خارج نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر ہم پیغمبر کی حیات طیبہ کو قرآن کریم میں دیکھنا چاہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ نبی بیٹھتے ہیں تو قرآن میں ہے، نبی اٹھتے ہیں تو قرآن میں ہے، نبی بولتے ہیں تو قرآن میں ہے، نبی عمل کرتے ہیں تو قرآن میں ہے، نبی کی ابتدا قرآن میں ہے، نبی کی انتہا قرآن میں ہے، نبی کا آغاز قرآن میں ہے، نبی کا انجام قرآن میں ہے، نبی کی تبلیغ قرآن میں ہے، نبی کے تکمیل دین قرآن میں ہے، نبی کا حسن کا ذکر تذکرہ قرآن میں ہے، نبی کا اخلاق قرآن میں ہے، نبی کی سیرت قرآن میں ہے، نبی کے بشارت و نزالت قرآن میں ہے، نبی کے تبلیغ مذہب قرآن میں ہے، نبی کے گھر کی باتیں قرآن میں ہے، نبی کے باہر کی گفتگو قرآن میں ہے، نبی کی حرب قرآن میں ہے، نبی کے ضرب قرآن میں ہے، نبی کی ابتدا انتہا سب کچھ قرآن کریم میں ہے۔ عزیزان محترم، اگر میں آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہوں تو میرے لیے ممکن نہیں، اور اگر میں اپنے لیے ممکن بھی کر لوں تو سننا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لیکن ایک تھوڑا ذکر میں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات کو دلیل مل جائے عزیزان محترم کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر آپ پیغمبر کی بعثت کو ملاحظہ فرمائے تو قرآن آواز دے رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی وہ ہے جس نے ام القری کے رہنے والوں میں انہی میں ایک نبی بنا کے بھیجا۔ کام کیا ہے؟ آیات الہیہ کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفوس کرنا، کتاب حکمت کی تعلیم دینا، درا حالے کہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا اخلاق کا پیغمبر کیا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، پیغمبر تم اخلاقیات کی عظیم ترین منزلوں پہ فائز ہو۔ اور جب میں نے پوچھا سیرت نبی کیا ہے، آواز آئی وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بتحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں عمل کے سلسلے میں بہترین نمونہ پایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نبی کی زندگی کیا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ اور جب مسلمانوں میں اس بات پہ اختلاف ہوا کہ نبی کب سے نبی ہے، تبلیغ مذہب سے پہلے بھی نبی تھے یا تبلیغ مذہب کے بعد نبی ہے یا پوری زندگی نبی ہے، تو قرآن آواز دے رہا ہے کیا بکواس کر رہے ہو، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرا محمد ہے ہی نہیں مگر جہاں سے ہے وہیں سے رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
الانبیاء بلند تر صلوات. محمد اللہ رسول محمد ہے ہی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مگر رسول، یعنی جہاں سے تمہیں تصور محمدیت ملے گا وہیں سے تمہیں تصور رسالت ملے گا، اور جہاں سے نبی میں تصور رسالت ملے وہیں سے پیغمبر اس قابل ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. عزیزان محترم، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمارے سامنے جو دین پیش کیا، اس دین کی خصوصیت یہ تھی کہ اس دین کے آنے سے پہلے عزت و آبرو حاصل کرنے کے ذرائع الگ تھے. کوئی اقتدار میں عزت ڈھونڈ رہا تھا، کوئی جاؤ حشم میں عزت ڈھونڈ رہا تھا، کوئی عسکری نظام میں عزت ڈھونڈ رہا تھا، کوئی قبائلی نظام میں عزت ڈھونڈ رہا تھا، کوئی دولت و تخت کے ذریعے عزت ڈھونڈ رہا تھا، کوئی قبیلوں کے ذریعے عزت ڈھونڈ رہا تھا، کوئی مال و دولت کے ذریعے عزت ڈھونڈ رہا تھا. پیغمبر جو دین لائے انہوں نے آواز دی ہمارے یہاں عزت کا ذریعہ نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ دولت ہے، نہ حشم ہے، نہ قدم ہے، نہ تخت و تاج ہے، نہ کر و فر ہے، نہ جاہ و حشم ہے، بلکہ ہمارے یہاں عزت کا ذریعہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند و برتر و صاحب عزت و محترم وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو جائے، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیز کرے. پیغمبر نے آواز دی ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے یہاں بوریا ہو مگر بیریا ہو، یہاں جھوپڑا ہو مگر کردار کی دیوار پہ کھڑا ہو. ہم رشتوں کی بنیاد پہ بھی کسی کو عزت دار نہیں بناتے، ہم تو کردار کی بنیاد پہ لوگوں کا عزیز سمجھتے ہیں. بس اگر گھر میں رہنے والا چچا بد کردار ہوگا تو تب بد کے تماشے کھائے گا، اور اگر بھارت سے آنے والا سلمان صاحب کردار ہوگا تو منا اہل بیت کا خلاف. لیکن جب لوگوں نے رشتوں کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی تو قرآن کریم کو روکنا پڑا. خدا کی قسم پیغمبر باپ تھے، مگر قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پیغمبر تم میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ ہر لمحہ رسول خدا اور خاتم النبیین ہے. اے پروردگار، جب وہ باپ ہے تو باپ سے انکار کیوں؟ کہ اس لیے انکار کر رہا ہوں تاکہ بتاؤں کہ پیغمبر رشتوں کی بنیاد پر کسی کو آبرو نہیں دیتے، کردار کی بنیاد پہ آبرو دیتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو رشتوں کی بنیاد پہ نہیں کرنا، بلکہ ہر لمحہ پیغمبر کو رسول اللہ اور خاتم النبیین سمجھتے رہنا، یہی ہے اہم ترین کردار. عزیزان محترم، گفتگو ولایت سے شروع ہوئی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے. ابھی میں سلسلے نبوت پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس انداز سے قرآن کریم میں ذکر کیا. قرآن کہتا ہے فاصدع بما تؤمر، نبی چاہتے ہیں مذہب کا آغاز کیا جائے، آواز آئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. جو حکم دیا گیا ہے انجام میں مشرکین کا خیال نہ کرو. پیغمبر سوچ رہے ہیں گھر سے شروع کروں، باہر سے شروع کروں، اپنوں سے شروع کروں، پرایوں سے شروع کروں، آخر یہ تبلیغ کہاں سے شروع کروں؟ قرآن آواز دیتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اگر اصلاح چاہیے تو لوگوں سے نہیں اپنوں سے شروع کرنی چاہیے. پیغمبر تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، نبی تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ. عزیزان محترم، نبی کی عظمت ابھی میں بیان کر رہا ہوں، پھر میں ولایت کی عظمت آپ کے سامنے لاؤں گا. نبی میدان جنگ میں قرآن کہتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، یوں لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. نبی جب کوئی عمل کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ما رمیت وإذ رمیت ولکن اللہ رمی. پیغمبر یہ جو رمی تم نے کی ہے تم نے نہیں بلکہ اللہ نے کی ہے. اور نبی جب بولتے ہیں تو آواز آتی ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قسم ستاری کی جب وہ جھکا تو میرا ساتھی نے تو گمراہ ہوا، اس نے راہ ضلالت اختیار کی، اور میرا نبی تو اپنے خواہش نفس سے کوئی بات کہتا ہی نہیں، وہ تو وہی کہتا ہے، اس پر وہی کی جاتی ہے.
میں نے قرآن سے پوچھا پیغمبر کا کام کیا ہے؟ آواز آئی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے پیغمبر ہم نے تمہیں ارسلناک شاہدا شاہد بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، اور اسی کے راستے پہ ہدایت کرنے والا تمہیں سراج منیر بنا کے بھیجا۔ آپ محسوس فرما رہے ہیں کہ نبی عمل کرتے جا رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیتوں میں وہ عمل ڈلتا چلا جاتا ہے۔ پیغمبر کی پوری زندگی قرآن کریم میں آپ کو ملے گی۔ نبی خدا کی نگاہ میں اتنا زیادہ عظیم ہے، کبھی کبھی اگر حبیب و محبوب کے درمیان ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اسے پردے خفا میں رکھا جاتا ہے، مگر جب یہاں حبیب و محبوب کے درمیان ملاقات ہوئی تو قرآن میں آج تک لوگوں کو بتایا جا رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان کرام، جس نبی کو آخری نبی قرار دیا وہ نبی اس درجہ بلند ہے، مذہب کے آئے ہوئے زمانہ گزر گئے، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ نمازیں پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، چلنے کی قوت نہیں رہ گئی، مگر اللہ نے کسی سے نہیں کہا بس بھائی بس بڑی عبادتیں کر لیں، اب رک جاؤ، اب نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر تنہا پیغمبر خاتم جن کے لیے آواز آ رہی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کانی کمی اٹھنے والے نبی، راتوں کو نمازوں کے جو اٹھو مگر ذرا کم۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھتے پڑھتے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی، مگر کسی سے قرآن نے نہیں کہا بھائی اب تو آنکھیں نہیں رہی، اب قرآن پڑھنا چھوڑ دو، اتنی زحمت کیوں کر رہے ہو؟ مگر یہ نبی ہے جن کے لیے آواز آ رہی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے ہمارے طیب و طاہر پیغمبر، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقتوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ یعنی جب نبی کی زندگی کو بکھیرا ہے تو خدا نے پورے قرآن پہ منتشر کر دیا، اور جب نبی کی حیات کو سمیٹا ہے تو دو جملوں میں بات کہہ کے ختم کر دی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا نبی اتنا مکمل ہے میری نگاہ میں کہ نبی جو تمہیں دے دے چپکے سے لے لو، اور جس چیز سے روک دے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اتنی دیر میری گفتگو کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ خدا 1,24,000 انبیاء میں جو خصوصی نظر پیغمبر خاتم پر رکھے ہوئے تھا، دنیا میں کسی پہ وہ نظر پروردگار عالم کی نہیں تھی۔ کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی بندہ، کبھی بشیر، کبھی نذیر، کبھی حبیب، کبھی محبوب، لیکن اس نبی کے لیے ایک منزل وہ آتی ہے جہاں حبیب نہیں کہا جا رہا ہے، جہاں محبوب نہیں کہا جا رہا ہے، جہاں طٰہٰ نہیں کہا جا رہا ہے، جہاں مزمل نہیں کہا جا رہا ہے، جہاں مدثر نہیں کہا جا رہا ہے، سیدھے سیدھے آواز آ رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ آج لب و لہجے پروردگار بدل گیا، آج وہ پیار کا تصور ختم ہو گیا۔ اے نبی اس کام کو پہنچاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے تم کو دی، اس پیغام کو پہنچا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں دیا گیا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ عزیزان محترم، نبی عمر کے آخری مرحلے میں ہیں، نبی نمازیں دے چکے، نبی روزہ دے چکے، نبی حج دے چکے، نبی زکات دے چکے، نبی خمس دے چکے، نبی امر بالمعروف دے چکے، نبی نہی عن المنکر دے چکے، نبی تولی و برات دے چکے، نبی تزکیہ نفس دے چکے، نبی قرآن کی تلاوت دے چکے، نبی اخوت و ہمدردی دے چکے، نبی سارے پیغامات مذہب دے چکے، مگر قرآن کہہ رہا ہے آج کی تبلیغ اگر نہیں کی تو رسالت کی کوئی تبلیغ تم نے نہیں کی۔ توجہ ہے میرے عزیزان محترم، دنیا ہم سے پوچھتی ہے غدیر میں ہوا کیا؟ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، مگر جو ہوا اگر نہ ہوتا تو رسالت خطرے میں آ چکی تھی۔
غدیر میں جو بھی ہوا اگر نہ ہوتا تو رسالت خطرے میں آ گئی تھی. حالانکہ سب کچھ پہنچایا تھا نبی نے مگر رسالت خطرے میں آ گئی تھی. اب مسلمان بھی سوچ لے سب کر کے اگر وہ نہ سمجھا جو غدیر میں ہوا تو جب پیغمبر کی رسالت خطرے میں آ سکتی ہے تو مسلمانوں کا اسلام بھی خطرے میں آ سکتا. سلام بھیجیے محمد و آل محمد. اسی لیے پیغمبر آواز دیتے ہیں اگر کوئی عمر نوح کے برابر جناب نوح نے اپنی قوم میں جتنے برس حکومت تبلیغ مذہب کی اگر کوئی اس کے برابر راتوں کو نمازیں پڑھے دنوں کو روزے رکھے 70 حج پیدل کیے ہو کوہ ابو قبیس کے برابر سونا چاندی راہ خدا میں خیرات کیا ہو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بے گناہ مار دیا جائے قتل کر دیا جائے کتنا ثواب ہوگا. 950 برس تک نمازیں پڑھی روزے رکھے 70 حج پیدل کر ڈالے کوہ ابو قبیس کے برابر سونا چاندی راہ خدا میں خیرات کیا ہے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے بے گناہ مارا جا رہا ہے. کیا اجر ہوگا؟ پیغمبر فرماتے جنت کی بو نہیں سوچے گا اگر میرے اہل بیت سے محبت ہوتی ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی جب اس نبی کو اس انداز کا حکم آ رہا ہے 3 بار نبی کو روکا گیا ہے. ایک مرتبہ آیت کا ایک حصہ آیا ہے پہنچائیے اسے جو آپ تک پہنچ گیا. جبریل ساتھیوں سے کچھ خوف ہے تب دوبارہ جبریل آگے بڑھ کے ایک جگہ پہ آئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. کہ جبریل ساتھیوں سے ڈر لگ رہا ہے. اب جو تیسری بار آئے ہیں جبریل تو غدیر میں تھے. واللہ یعصمک من الناس خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب جو ہی پیغمبر کو یہ اطمینان دلایا گیا نبی نے کہا بلال ذرا اذان کو جو آگے بڑھ گئے بلا لو جو پیچھے رہ گئے ہیں انتظار کر لو جو ساتھ میں ہے روک لو. آج جب بلال شروع ہوئے تو روز اللہ اکبر سے شروع ہوتے تھے. آج جو ہی بولنا شروع کیا تو فرماتے ہیں حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. ہم نے کہا بلال یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ آج کی تبلیغ اور پوری زندگی کے تبلیغ میں بڑا فرق ہے. لہذا آج کے دن میں ایک نئے انداز سے اذان اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کون غدیری ہے کون غدیری نہیں اسے صبح قیامت تک دیکھنا ہو تو خالی اذانیں دیکھ لینا کہ کس نے غدیر نکال کے پھینک دی ہے کون ہے جو غدیری مذہب پہ آج تک باقی ہے. سلام علیکم محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل پیغمبر نے لوگوں کو روکا مجھے مکمل غدیر آپ کے سامنے نہیں پیش کرنی ہے مجھے تو تھوڑی سی ولایت کی اہمیت یہاں سے آپ کے ذہنوں تک پہنچانی ہے. پیغمبر نے سب کو روکا جو آگے تھے ان کو پیچھے بلایا جو پیچھے تھے ان کا انتظار کر لیا. میدان غدیر میں ممبر بنوایا. مجمع حیرت زدہ تھا یا رسول اللہ مدینے سے لے کے نہیں چلے مکے سے ممبر لائے نہیں ہے یا ممبر کیسے بنے گا. نبی نے فرمایا پالانوں کو پالانوں پہ رکھ دو ممبر بن جائے گا. جو امت نبی کے انتقال سے تھوڑے دن پہلے اتنی بیچاری تھی کہ جب تک نبی نہ بتائے ممبر نہیں بنا پا رہی ہے وہ نبی کے فوراً بعد اتنی چالاک ہو گئی کہ صاحب ممبر بنانے لگی. سلام علیکم محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ساری باتوں کو جانتے ہیں میرا دہرانا مقصود نہیں ہے. نبی نے ممبر بنوایا ممبر پہ گئے تھے دورانی خطبہ دیا امیر المومنین کو اشارہ کیا مولا آئے انہیں اٹھایا سفیدی تیرے بغل نمودار ہوئی
اتنا بلند کیا، اس کے بعد فرمایا اللہ ومن کنت مولا فہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ جس کا میں مولا واقع ہوں اس کے یہ علی بھی مولا واقع ہے۔ جو ہی یہ پیغام پہنچ گیا آواز آئی آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ توجہ ہے نا اذان محترم؟ اب رضایت کی دعائیں یوں نہ کرو، اگر کسی سے راضی کرانا ہے خدا کو تو اسے غدیر تک لے جانا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے جہاں سے بات کرنی تھی اتنی دیر تک آپ کو میں نے میدان غدیر تک اس لیے پہنچایا تھا، میں نے کہا مجھے تفصیل نہیں بیان کرنی ہے، لیکن ولایت کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ پیغمبر اعلان کر چکے 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، یہ بھی فرما چکے حاضرین غائبین کو خبر کر دے، لیکن اس کے بعد بھی نبی مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ ولایت کا ہے، مسئلہ ولایت کا ہے، اور ولایت سے اہم کوئی کام پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، خود پہنچایا 1.25 لاکھ کے مجمع میں، پھر ان سے کہا کہ جو حاضر ہے غائبین تک پہنچا دیں۔ اتنی تاکید کے باوجود نبی نے ولایت کی اہمیت ہمارے سامنے رکھی اس انداز سے، یہ فرمایا ایک سرخ خیمہ نصب کر دیا جائے، علی کو وہاں بٹھا دیا جائے۔ سرخ خیمہ نصب ہوا، مولا کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ اب پیغمبر نے کہا ہر حاجی اور حاجیہ پہ فرض ہے کہ وہ جائے اور علی کو امیر المومنین کہہ کے مبارکباد دے۔ 1.25 لاکھ حاجی اور حاجیات ایک ایک کر کے مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنا وقت لگا ہوگا؟ 3 دن تک غدیر میں قافلہ رکا رہا۔ یا رسول اللہ یہ تھکے تھکائے لوگوں کو ایک میدان میں اس طریقے سے کیوں روک رکھا ہے کہ تم مصلحت نہیں سمجھتے؟ مسئلہ ولایت کو پہنچانے کا ہے، ذمہ داری ہے میری۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو پہنچا دیا کہ نہیں؟ مجھے پتا ہے یہ نہیں پہنچائیں گے، جن تک میں نے پہنچایا وہ نہیں پہنچائیں گے۔ کہ پھر کب میں انتظام کر رہا ہوں، خیمہ بنایا، روکا، سب سے کہا کہ ان کو مبارکباد دو۔ ابھی لوگ کربلا گئے، حج کے زمانے میں مومنین حج پہ جاتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے نا، فلاں ہمارا عزیز فلاں دن فلاں وقت نکلے گا، اتنے بجے ایئرپورٹ پہنچ جائے گا، اتنے بجے فلائٹ ہے، اتنے بجے مدینے پہنچ جائے گا، پھر یوں حج کرے گا، فلاں دن فلاں وقت چلے گا، فلاں دن لندن ہیتھرو مثلا پہنچ جائے گا، اور پھر گاڑی گئی ہے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی اس وقت میں انتظار کرتا ہے کہ حاجی صاحب آنے والے ہیں، قافلہ آنے والا ہے، سب لوگ شوق دید میں مبارکباد دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی قافلہ جو وقت معلوم ہے اس کے بعد آئے۔ آج 12 بجے آنے والا قافلہ 2 بجے تک نہیں آیا، ارے آگے جی نہیں آیا، 4 بج گیا نہیں آیا، 6 بج گیا نہیں آیا، تو جو تاخیر ہوگی عزیزوں کی بے چینیاں بڑھتی چلی جائیں گی، پھر دھیرے دھیرے تاخیر بڑھتی چلی جائے گی، گھر کی بے چینی محلے میں آ جائے گی، محلے کی بے چینی گاؤں میں آ جائے گی، گاؤں کی بے چینی شہر میں آ جائے گی، شہر کی بے چینی ان تمام عزیزوں میں آ جائے گی جو مختلف جگہوں پہ ہیں، ارے بھائی آنے والے تھے کیوں نہیں آئے، کیا ہو گیا، کچھ خبر نہیں آ رہی ہے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، جب مکمل بے چینی طاری ہوگی، ہوا کیا ہے آخر؟ تب پتہ چلا قافلہ آیا۔ اب یہ بتائیے یہ جتنے بے چین ہیں سلام کے بعد پوچھیں گے کیا؟ سلام کے بعد پہلی بات جو پوچھیں گے وہ یہی نعرے بھائی کہاں رک گئے، وہ بھی 1 2 3 دن پورا کیوں رک گئے، کہاں رک گئے، کس نے روکا تھا، کیا وجہ تھی؟ اتنی بار پوچھا جائے گا کہ کوئی بتانا چاہے یا نہ چاہے اسے ہر حال میں کسی نہ کسی طریقے سے کہنا ہی پڑے، نبی نے روکا تھا، غدیر میں روکا
تھا, منبر بنوایا تھا, علی کو اٹھایا تھا اور بلند کر کے کہا تھا الا ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا. نبی 3 دن روک کے چاہتے تھے کہ جب یہ حاجی جائے تو شہر شہر گلی گلی ایک ہی آواز ہو, علی علی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے حیدری کل ایمان حیدری. یہ ہے ولایت الزام محترم, جس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر کو اس درجہ اہتمام کرنا پڑ رہا ہے. نبی کریم کو اس درجہ انتظامات کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی صورت سے ولایت علی و اولاد علی لوگوں تک پہنچ جائے. عزیزان محترم, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. خود پیغمبر نے عملاً ان امور کو اپنے طور سے بھی کیا, بتایا کہ یہ کون ہے جن کی ولایت تم پہ واجب قرار دی گئی ہے صبح قیامت تک. خدا اور رسول کے ساتھ جن کی ولایت کو صبح قیامت تک تم پہ لازم قرار دیا گیا, یہ کون؟ نبی 6 مہینے تک مسلسل آئے تطہیر کے بعد در سیدہ پہ جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت, اے اہل بیت نبوت تم پہ ہمارا سلام ہو. اور آل محمد پیغمبر کو جواب دیتے تھے اے پیغمبر اعظم آپ پہ ہمارا سلام ہو. نبی اس دروازے پہ جا کے سلام کر رہے ہیں, ملائکہ مقربین یہاں آتے ہیں, کبھی درسی بنے ہوئے, کبھی گہوارہ جمانی کر رہے ہیں, کبھی روٹیاں لے کے جا رہے ہیں تو سورہ لہر لا رہے ہیں, کبھی انگوٹھی لے کے جا رہے ہیں تو آئے ولایت لا رہے ہیں. پیغمبر خود اپنی زندگی میں اہل بیت طاہرین کی عظمت اور ان کی مکرمت کو واضح کر رہے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ آخر اہل بیت اتنے زیادہ محترم و مکرم کیوں ہے نا؟ اہل بیت اتنے زیادہ محترم. میں نے کہا کہ خدا خدا ہے, رسول رسول ہے. خدا کو ہر آدمی بزرگ سمجھتا ہے, پیغمبر کو بھی ہر آدمی بزرگ سمجھتا ہے. جہاں پہ زحمتیں آتی ہیں وہاں وہ کون سی جگہ ہے؟ پیغمبر کے بعد. تو اہل بیت کو قرآن نے بھی بلند بتایا. اہل بیت کو جن کی علی اور اولاد علی, جن کی ولایت کو اللہ نے صبح قیامت تک فرض کیا, وہاں زحمت آتی. یہ اتنے محترم کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اتنا مکرم بنایا انہیں؟ اللہ ہی نے نہیں, رسول اللہ نے بھی اتنا ہی مکرم بنایا. نبی دین لے آئے مگر اپنی محبت کو ایمان کی نشانی نہیں قرار دیا. فرماتے ہیں یا علی حبک ایمان وبغضک کفر و نفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے, تم سے بغض وہی کفر بھی ہے, وہی نفاق بھی ہے. محبت میں ایک لفظ استعمال ہوئی, تمہاری محبت ایمان, لیکن دشمنی میں 2 الفاظ استعمال ہوئے. علی تمہارا بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں بغض کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے, کبھی ظاہر ہوتا ہے. اگر بغض علی چھپا ہوا ہو تو نفاق ہے, اگر ظاہر ہو جائے تو کفر ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا کہ صرف خدا نہیں, رسول بھی اتنا ہی اہتمام فرما رہے ہیں. اے معبود آخر یہ اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ اس گھرانے کو کی عظمت کو واضح کرنے کا اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے عزیزان محترم؟ تو آپ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت ہیں کون. کل میں نے کہا تھا ان کی ولایت, ان کی محبت کے بغیر کوئی عمل کسی لائق نہیں ہے. تو یہ اتنے اہم کیوں ہیں کہ خدا اور رسول و معصوم سب نے ہم متوجہ کیا ان کی محبت کی طرف, اور ان کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. خدا چاہتا تو اسے انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, رسولوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس طرح اپنے نبیوں کو پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا اور ان کے سینوں پہ کتابیں نازل کر دیں, اسی طریقے سے
وہ ہمیں ذرا سا پاک و پاکیزہ بنا کے بھیج دیتا اور ہمارے سینوں پہ کتابیں نازل کر دیتا تو اس سے ضرورت نہیں پڑتی کہ انبیاء بھیجے اور رسولوں کو بھیجے اور کتابوں کو بھیجے، ہم خود مومن ہو جاتے۔ اللہ اس پہ قادر ہے یا نہیں؟ اللہ اس پہ قادر ہے، مگر وہ ہمیں مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، ہمارا اختیار دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ڈائریکٹ امور کو ہم تک نہیں بھیجا، بلکہ جب اس نے چاہا کہ اپنے امور کو بندوں تک پہنچائے، بہت غور سے، بہت اہم چیز ہے، اس نے جب چاہا کہ اپنے امور کو ہم بندوں تک پہنچائے تو اس نے پہلے اس کائنات میں ایک بھروسہ مند اور قابل اعتماد گھر تلاش کیا۔ اس نے ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچایا، بلکہ جب اس نے چاہا اپنے امور کو ہم تک پہنچائے تو اس کائنات میں ایک بھروسہ مند، ایک قابل اعتماد گھر ڈھونڈا۔ وہ گھر اتنا امین تھا کہ پہلے دین وہاں آیا، پھر ان کے ذریعے ہم تک، پہلے دیانت وہاں آئی ان کے ذریعے ہم تک، پہلے مذہب وہاں آیا ان کے ذریعے ہم تک، پہلے حلال و حرام وہاں آیا ان کے ذریعے ہم تک، پہلے جائز و ناجائز وہاں آیا ان کے ذریعے ہم تک، پہلے شریعت وہاں آئی ان کے ذریعے ہم تک، پہلے آیات قرآنی ان تک آئیں ان کے ذریعے ہم تک، پہلے امور خداوندی ان تک آئے ان کے ذریعے ہم تک۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، خدا خدا ہو کے کہہ رہا ہے پہچانو اہل بیت کو، جب میں ہو کے اپنے امور کو بغیر ان کے وسیلے کے تم تک نہیں پہنچا رہا ہوں تو اتنی سمجھ تو پیدا کرو کہ جب تمہیں اپنی نمازیں بھیجنی ہو، اپنا روزہ بھیجنا ہو، اپنا حج بھیجنا ہو، اپنی زکات بھیجنی ہو، اپنے اعمال زندگی بھیجنے ہو، تو جیسے ہم نے کیا ہے ویسے ہی تم بھی کرنا کہ ہم نے دین بغیر اہل بیت کے نہیں بھیجا، تم عمل بغیر اہل بیت کے نہیں بھیجا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہیں پہ آ کے قرآن نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری آباد بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہیں پہ آ کے عزیزان محترم احساس ہوتا ہے کہ خدا نے آل محمد کو کون سا اختیار دیا ہے کہ ہمارے امور تمہارے ذریعے سے پہنچیں گے لوگوں تک۔ اب لوگوں میں عقل ہے تو اپنی باتیں بھی تمہارے ذریعے سے پہنچائیں، تمہارے وسیلے سے، تاکہ پتا چلے کہ تمہاری عظمت ان کی نگاہوں میں ہے جسے میں نے عظیم بنایا، جنہیں میں نے عظیم بنایا، ان کی نگاہوں میں ان کی عظمت ہے۔ اگر انہیں اپنے اعمال کو ہماری بارگاہ میں بھیجنا ہے تو اہل بیت تمہارے ذریعے سے بھیجیں۔ قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بغیر وسیلے کے ہمارے اعمال خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، اور یہ جو خصوصیت تھی کہ اللہ نے امور کو بھیجا اور وہ ہم تک آئے۔ دنیا نے بہت کچھ کر لیا، بہتوں کو بنایا، بہتوں کو تخت پہ بٹھا دیا، سب کچھ کیا اور ذمہ دار مان رہے تھے، مان رہے ہیں اور مانتے رہیں گے، مگر یہ آل محمد کا شرف ہے کہ کل ہونے کے بعد آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کی کوئی آیت ان کے گھر بھی آ گئی۔ صلوات علیہ محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی دین و شریعت و مذہب یا قرآن اور قرآنی احکام یا قرآنی آیات آئیں وہ سب ان کے گھر جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اہل بیت طاہرین کو عظمت بخشی، اور یہ عظمت تسلیم، اس عظمت کو تسلیم کرنا اور اہل بیت کے وسیلے کو تلاش کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ بات کو میں اختتام تک پہنچاؤں عزیزان گرامی، کوشش کروں کہ اپنی گفتگو کو اپنے وقت میں ختم کروں۔ شاید ایسا ہو نہ سکے اس لیے کہ بریک میرا کمزور ہے، روکتے روکتے بھی صلوات محمد و آل محمد۔
لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے وقت میں بات کو ختم کر دوں. عزیزان محترم، ہماری ضرورت ہے اہل بیت، ورنہ ہم اپنے اعمال کو بارگاہ رب میں نہیں پہنچا سکیں گے. یہاں پہ استاد شہید حضرت آیت اللہ دست غیب شیرازی رضوان اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی. یہ ان کی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے کہ خدا نے، آپ جانتے ہیں دنیا کا ہر دربار بند ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا دربار بند نہیں ہوتا. ہر ایک کے ملنے کا وقت ہے، مگر خدا کے ملنے کا کوئی وقت نہیں. ہر آدمی آرام چاہتا ہے، سو بھی جاتا ہے، مگر خدا نہ آرام چاہتا ہے نہ سو جاتا ہے. اس نے کہا میرے بندو، صبح آؤ، شام آؤ، دن میں آؤ، دوپہر کو آؤ، رات کو آؤ، نصف شب میں آئے، سحر کا وقت آؤ، جب جی چاہے تم ہماری بارگاہ میں آ سکتے ہو اور اپنی التجائیں ہماری بارگاہ میں پہنچا سکتے ہو. ہے یہ اللہ کا کھلا ہوا اعلان. شہید دست غیب شیرازی فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ اعلان بالکل ویسا ہے جیسے ایک بادشاہ اپنے دربار کو چھوڑ کے، اپنے محل کو چھوڑ کے، اپنے قلعے کو چھوڑ کے ایک دن کہے کہ آج میں دربار کہاں لگاؤں گا؟ ایک وسیع و عریض صحرا میں لگاؤں گا دربار. وہاں خیمے نصب کر دیا جائے، آج میرا دربار وہاں لگے گا. کہاں؟ وسیع و عریض صحرا میں. اس نے خیمے لگوا دیے اور آج وہاں دربار اس نے لگایا اور اعلان کر دیا آج نہ کوئی حاجب ہے، نہ نگہبان، نہ کوئی دربان، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا. ہمارے رعایا میں جس کا جی چاہے وہ خود بخود ہمارے پاس آئے اور آ کے اپنی بات ہم سے کہے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ڈائریکٹ آ کے ہم سے بات کہے. اس بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا اور سارے حاجب نگہبان سب کو ہٹا دیا کہ کسی کو کوئی روکنے کی ضرورت نہیں. لیکن اپنے خیمے کی حفاظت کے لیے اس نے نہایت ہی خونخوار کتا جو ہے اس خیمے کے دروازے پہ چھوڑ دیا تاکہ یہ کتا خیمے کی حفاظت کرتا رہے. ٹھیک، خیمہ بنایا، دربار سجایا، کہا جس کا جی چاہتا ہے، جس کو ضرورت ہو وہ میرے دربار میں بلا روک ٹوک کیا. آج کوئی حاجب نگہبان روکنے والا نہیں، مگر خیمے کی حفاظت کے لیے کتا دروازے پہ رکھ دیا کہ جو خیمے کی حفاظت کرتا رہے. یہ بتائیے اگر اس نے ایسا کر دیا تو اس اعلان کا کوئی فائدہ ہو؟ اس لیے کہ جو کتا خیمے کی حفاظت کے لیے خونخوار کٹھا، وہ کس کو آنے دے گا؟ مانا کہ حاجب و نگہبان دیں گے، مگر یہ کتا کس کو آنے دے گا؟ کہہ دیا بغیر روک ٹوک آ سکتے ہو. روک ٹوک کیسے؟ یہ روکے گا، آدمی نہیں روکیں گے، جانور روکے گا، مگر روکے گا تو یاد نہیں دے گا. شہید دست غیب شیرازی فرماتے ہیں خدا نے کہا دن کو آؤ، رات کو، صبح آؤ، شام کو، مگر اپنے راستے پہ شیطان کو ایک کتے کے مانند چھوڑ دیا جو کہتا ہے میں خدا کے راستے پہ بیٹھا رہوں گا، داہنے سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا. اے پروردگار، جب تو نے اس کتے کو راستے میں چھوڑ دیا تو یہ کسی کو آنے دے گا تب نہ تیری بارگاہ میں جائے گا. صلوات بھیجیے محمد والے. اس نے تیری بارگاہ میں کہا کہ میں کسی کو نہیں آنے دوں گا. اللہ مخلص بندوں کہ میں کسی کو تیری بارگاہ میں نہیں آنے دوں گا. پھر تیرے اس اعلان سے فائدہ، صبح آؤ، شام آؤ، دوپہر آؤ، جب جی چاہے تب آؤ. جب وہ جانے ہی نہیں دے گا تو آگے کیا کریں گے؟ تو یہاں شہید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ دربار سجا کے خیمہ لگا کے لوگوں کو آزاد کر کے کہ آ کے اپنی باتیں ہم سے کہو، درمیان میں کتا چھوڑ دے جو خیمے کی حفاظت کرے تو کسی کو نہیں آنے دے گا. جو آئے اور آ کے اپنی بات کہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر فائدہ کہاں؟ فائدہ ہے کیا فائدہ ہے؟ کا فائدہ یہ ہے کہ کتے کی فطرت دیکھیے کیا ہے. اگر آپ کو اس اعلان سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو آپ کتے کی فطرت پہ نگاہ رکھیے. کیا ہے فطرت اس کی؟ اس کی جبلت کیا ہے؟ کا کتا جس گھر کی حفاظت کے لیے رہتا ہے
اس گھر والوں کو کبھی نہیں چھیڑتا. کتے کا مزاج یہ ہے کہ اس گھر والوں کو کبھی نہیں چھیڑے گا. ان کے لیے وہ خطرہ نہیں ہے. ایک جو گھر والوں کے ساتھ جائے انہیں بھی نہیں چھیڑے گا. وہ ان کے لیے بھی خطرہ نہیں ہے. تیسرے وہ ہے جو نہ گھر والا ہے نہ گھر والوں کے ساتھ ہے، مگر اس گھر سے اتنا تعلق ہے کہ ہفتے 2 ہفتے میں آتا جاتا رہتا ہے، تو کتا اسے بھی پہچانتا ہے کہ یہ آتا جاتا رہتا ہے، لہذا اسے بھی نہیں چھیڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو شہید فرماتے ہیں اہل بیت کی ضرورت یہی ہے کہ شیطان کتے کے مانند اللہ کے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے جو بندوں کو جانے ہی نہیں دے گا وہاں تک. اہل بیت کی ضرورت یہاں ہے کتے کو مزاج کو پہچانو. اسے نہیں چھیڑے گا جو گھر کا ہو، اسے نہیں چھیڑے گا جو گھر والوں کے ساتھ جائے، اسے نہیں چھیڑے گا جس کا آنا جانا برابر ہو. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ شہید کہتے ہیں اب اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہو تو یا گھر والے بن جاؤ کہ گھر اس کا ہو، پیدا تم ہو رہے ہو. یا پھر خدا تک جانا ہے تو گھر والوں کا ساتھ اختیار کر لو تاکہ گھر والوں کے ساتھ یہ کتا تمہیں چھیڑنے نہ پائے. یا اگر نہ تم گھر والے ہو نہ گھر والے کے ساتھی ہو تو کم سے کم اتنا رابطہ اس گھرانے سے رکھو کہ یہ کتا جان رہا ہو کہ یہ آنے جانے والا ہو، اور رابطہ ہو عزیزان محترم وہاں کی چیزیں یہاں آ رہی ہوں، یہاں کی چیزیں وہاں جا رہی ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی کتا نہیں بول رہا ہے. اتنا تعلق ہو کہ ادھر سے اگر روٹیاں جا رہی ہوں تو ادھر سے سورہ دہر آ رہا ہو، ادھر سے آیتیں جا رہی ہوں تو ادھر سے آئے ولایت آ رہی. سلامات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ ہے اہل بیت جن کی ولایت ہمارے اوپر لازم و واجب قرار دی گئی ہے. محمد و آل محمد، علی اور اولاد علی جن کی ولایت ہمارے لیے واجب و لازم قرار دی گئی ہے. عزیزان محترم، کل میں نے کہا تھا اس ولایت تک پہنچنے کے لیے ہمیں واجبات کی منزلوں سے گزرنا ہے. اگر ہم واجبات سے نہیں گزریں گے تو طے ہے کہ ہم ولایت تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور اگر ہم ولایت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں سنبھالیں گے تو طے ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو عبادت نہیں بنا سکیں گے، اپنے روزوں کو عبادت نہیں بنا سکیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ولایت کے وجوب کو حاصل کریں تو ہمیں واجبات سے گزرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واجبات کو عبادت بنا سکیں تو ہمیں ولایت تک پہنچنا ہے. عزیزان محترم، دنیا ختم ہو گئی، میدان محشر بپا ہو گیا. پوچھا جا رہا ہے، الگ الگ سوال ہیں، الگ الگ جوابات ہیں. ایک قافلہ جو ہر بیریئر پر رکا، ہر بیریئر پر اس سے الگ الگ سوالات ہوئے اور ہر ایک کا بالکل صحیح جواب دے کے اب جو وہ فارغ ہوا تو آگے دیکھا نہ کوئی چیک پوسٹ ہے نہ کوئی بیریئر، آگے میدان خالی، یا سامنے جنت ہے یا جہنم. تو یہ والا قافلہ جائے گا کہاں؟ یہ قافلہ کہاں جائے گا؟ جی جنت میں جائے گا نا. اس لیے کہ اگر کہیں روکا ٹوکا گیا ہوتا تو سوچتا پتہ نہیں ادھر کے ادھر پاس ہے کہ فیل ہے، لیکن وہ ہر جگہ سے کلین چٹ لے کے نکلا ہے. اب جب ہر جگہ سے کلیئر نکلا ہے تو ظاہر ہے کہ بھئی اب جنت ہماری ہے، اس لیے کہ آگے اب کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی سوال و جواب نہیں. یہ قافلہ جب جنت کی طرف چلا بہت خوشی، اب کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھو، چلو جنت میں. اب یہ چند قدم چلا تھا کہ اچانک فضائے محشر میں کا آواز گونجی، وقفوہم انہم مسئولون. ارے یہ کہاں بڑھے جا رہے ہیں، انہیں روکو، اب ان سے کچھ پوچھا جانا باقی رہ گیا ہے. اب نہ کوئی رکاوٹ تھی، نہ بیریئر، نہ چیک پوسٹ، کچھ نہیں تھا، مگر فضا میں آواز گونجی، قفوہم
روکو ہی نہیں, ابھی ان سے کچھ پوچھا جانا باقی رہ گیا ہے. شیعہ سنی سارے علماء کہتے ہیں وہاں نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد کچھ نہیں پوچھا جائے گا, وہاں صرف ایک بات پوچھی جائے گی, ولایت اولاد علی و اولاد علی ہے یا نہیں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل وہاں صرف ایک بات, عمل میں کچھ نہیں, صرف ولایت علی و اولاد علی ہے یا نہیں. لفظوں کو بدل کے کہوں, آدمی حدوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا, آواز ہی نے روک کے دیکھو ویزا ہے یا نہیں. پیغمبر فرما چکے حب علی جواز للجنہ, انہیں روک کے چیک تو کرو محبت علی کا ویزا لے کے آئے یا نہیں. صلوات علیہ محمد وآلہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر وہ ویزا ہے تو ٹھیک ہے آنے لو, اور نہیں تو ان سے کہو بھی یہ تمہاری جگہ نہیں. ٹھیک ہے. عزیزان گرامی, یہاں یہ میری گفتگو تمام ہو گئی. یہاں میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے, ان کے پروردگار میرے معبود, اگر جنت و جہنم کے مسئلے میں فیصلہ کن چیز صرف ولایت علی و اولاد علی ہے تو یہ پروردگار یہ پہلی بتا دیے ہوتا. ہم زندگی بھر جاڑے میں, بارش میں, گرمیوں میں روزے نماز پیسہ خرچ کر کے حج وغیرہ, کیا ضرورت ہے اس کی جب خالی جنت اور جہنم کا معاملہ ولایت پہ رکا ہوا ہے. تو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے پروردگار, نہ پڑھوائے ہوتا ہم سے, اور اگر پڑھوایا ہے تاکید کر کے تو اے معبود ہمارے ہی دل رکھنے کے لیے ولایت کے ساتھ یہ بھی تو پوچھ لے کہ نمازیں پڑھی کہ نہیں, روزہ رکھا کہ نہیں, حج کیا کہ نہیں. تو قدرت نے آواز دی تم احمق ہو, ہر جگہ پہ ہر بات نہیں پوچھی جاتی. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ اگر تم بے کر بولو کہ مومنین سے کہو کہ میں بذریعہ ہوائی جہاز لکھنؤ سے دلی ہوتا ہوا انگلینڈ کے سب سے بڑے ایئرپورٹ پہ اترا, تو جو اس روٹ سے واقف ہوگا وہ کبھی نہیں پوچھے گا قبلہ آپ نے یہ سفر کیا تو آپ نے اموسی ایئرپورٹ دیکھا کہ نہیں دیکھا, دلی کا اندرا گاندھی ایئرپورٹ دیکھا کہ نہیں دیکھا, اور یہ بتائیے ہیتھرو ایئرپورٹ دیکھا کہ نہیں دیکھا. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا ایئرپورٹ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے, اور وہاں تک لکھنؤ سے پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اموسی ایئرپورٹ ہے اور اندرا گاندھی ایئرپورٹ ہے. تو جو روٹ کو جانتا ہے وہ سوال نہیں کرے گا. سوال کیا ہوگا؟ خیریت سے پہنچ گئے نا, زحمت تو نہیں ہوئی, تاخیر تو نہیں ہوئی, امیگریشن میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, یہ سارے سوالات ہوں گے. مگر یہ دیکھا کہ نہیں, وہ دیکھا کہ نہیں, یہ سارے سوالات نہیں ہوں گے. قدرت نے کہا یہ آخری منزل ہے, یہاں ہر سوال نہیں ہوگا, یہاں خالی ولایت کا سوال ہوگا. ولایت علی اولاد علی ہے یا نہیں؟ اگر ولایت ثابت ہے تو اب اس سے زیادہ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. ان کی اس لیے کہ جن کی ولایت کو ہم نے واجب قرار دیا تھا وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ولایت تک پہنچنے کا روٹ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, خمس ہے, جہاد ہے. اگر تم اس روٹ سے نہیں آؤ گے تو تم ولایت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل عزیزان محترم, اہل بیت اطہار جنہوں نے نہ صرف اسلام کی امانتوں کو امانت سمجھ کے لوگوں تک پہنچایا بلکہ اس کے پہنچانے میں اگر مشیت رب یہ رہی کہ زندہ رہ کے پہنچایا جائے تو انہوں نے ان امانتوں کو زندہ رہ کے پہنچایا. اور اگر مشیت پروردگار کی یہ سامنے آئی کہ اب اس امانت کے پہنچنے کا واحد راستہ شہادت تھی تو وہ اس راستے پہ شہید ہونے کے لیے آئے تاکہ یہ امانتیں آنے والی نسلوں تک پہنچ جائیں. یہی وجہ ہے عزیزان محترم, امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف چلے ہیں فرماتے ہیں خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد محمد, میں اپنے نانا پیغمبر اعظم کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر,
میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں، اور خواہش ہے کہ یہ امت میرے بابا اور نانا کے راستے پہ واقع رہے۔ اور اس عزم و حوصلے کے ساتھ حسین کربلا کی سرزمین پہ آتے ہیں۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر پیغمبر کا دین بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا تو تلواروں بڑھو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ حسین اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب مکے سے حج کو عمرے میں بدلا اور وہاں سے چلے، ابن عباس وغیرہ نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہ عراق کا۔ پیغمبر نے بتایا جب حسین عراق جائے سمجھ لینا قتل ہوں گے، آپ ادھر نہ جائیے، کسی اور طرف نکل جائیے۔ امام فرماتے ہیں اللہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ مجھے اپنی راہ میں شہید دیکھے۔ پوچھا پھر یہ مخدرات عصمت کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں خدا اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھے۔ عزاداران امام علی مقام، لیجئے کربلا منعقد ہو چکی، 10 محرم تمام ہو گئی، شام غریبہ گزر گئی، شہیدوں کی باری تمام، اب اسیروں کی سعی مسلسل اور حسینیت کے لیے ان کی کوشش کا زمانہ آ گیا۔ عزادارو، اگر زینب ام کلثوم حادثہ کربلا میں حسین کے ساتھ ساتھ نہ ہوتی تو کربلا ایک جنگل میں ہوتی، منعقد ہوتی، اور اس کے بعد وہیں دفن ہو جاتی، کوئی کربلا کو جاننے والا بھی نہ ہوتا۔ مگر حسین اپنی بہن زینب اولیاء مقام کو اسی لیے لے گئے تھے تاکہ جب یزیدی اس قتل کو یہ کہہ کے چھپانا چاہیں کہ علیاذ باللہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی، ہم نے اسے قتل کر دیا، تو زینب بتائے جو قتل ہونے والا تھا وہ کوئی باغی نہیں تھا، وہ پیغمبر اکرم کا نواسا تھا، وہ علی و فاطمہ کا بیٹا تھا، وہ دین مبین اسلام کا محافظ تھا، اس نے حفاظت دین و مذہب میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ عزیزو، اس طریقے سے زینب سر سے چادریں چھنوانے کے بعد بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی، نامحرموں کے درمیان سے گزرتی ہوئی حسینیت کی شان سے تبلیغ کر رہی ہے۔ جب کوفے سے گزرتے ہوئے زینب نے خطبہ دینا شروع کیا ہے، زید ابن ارقم صحابیہ پیغمبر جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، فرماتے ہیں یہ بتاؤ کیا قیامت آ گئی؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، میں علی کی آواز سن رہا ہوں، کیا رجب کا زمانہ آ گیا؟ تو جواب دینے والے نے کہا نہیں، قیامت نہیں آئی اور نہ علی آئے ہیں، ہاں اس سے بڑھ کے اور کیا قیامت ہوگی کہ علی کی بیٹی بلوائے عام میں خطبہ دے رہی۔ عزاداران امام علی مقام، وہ گھرانہ جو اس درجہ عزت دار اور محترم گھرانہ تھا، جس سے محترم گھرانہ دنیا میں کوئی اور گھرانہ نہیں تھا۔ عزادارو، 19ویں کو جب میرے آقا کے سر پہ ضربت لگتی ہے اور دونوں شاہزادے بابا کے جسم کو لے کے گھر کی جانب جاتے ہیں تو امام فرماتے ہیں بیٹا ان دوستوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں۔ 1-2 بار کہنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہیں گئے، گھر قریب آ گیا، فرمایا حسن ان سے کہہ دو واپس چلے جائیں، مجھے اس عالم میں دیکھ کے میری بیٹیاں یوں روئیں گی کہ وہ آوازیں بلند ہوں گی اور ان تک پہنچیں گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچیں۔ اے علی، اپنی زندگی میں آپ زینب و ام کلثوم کے پردے کا اہتمام کر لیجئے، مگر مولا کربلا کے بعد یہی زینب و ام کلثوم ہوگی، دربار یزید ابن زیاد ہوگا، کوفہ و شام کے مرحلے ہوں گے جہاں جگہ جگہ پہ آپ کی بیٹی زینب کو خطبے دینے پڑیں گے، کبھی ام کلثوم کو خطبے دینے پڑیں گے۔ عزاداران امام علی مقام، بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی یہ بیویاں، چہروں کو اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے، بازو بدائے ہوئے، تبلیغ حسینیت کرتی ہوئی کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام جا رہی۔ عزادارو،
मामूली बात नहीं। गैरतदार घरानों के लिए जान दे देना बड़ा मसला नहीं है। कल मैंने आपको याद दिलाया था, चौथे इमाम से जब पूछा गया मौला सबसे ज्यादा गम कहाँ पड़े, तो मौला फरमाते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मुझे ऐसे बाजार शाम में घसीटा गया जैसे कोई गुलाम हो जिसका कोई आका न हो। शाम के मनाजिर हर लम्हे चौथे इमाम की निगाहों में होते थे। रोते थे, इतना रोते थे कि वजू पीने का पानी आंसुओं से आलूदा हो जाता था। कोई भी पानी आया इमाम ने रोना शुरू किया। मिनहाल की रिवायत आपके सामने, मौला कब तक रोइएगा, तो फरमाते तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटों में गायब हुआ था, इतना रोए आंखें सफेद हो गई, मेरे 18 यूसुफ करबला में मारे। तुम पूछते हो कितना रोएंगे? क्या मौला मगर शहादत आपकी मीरास है। फरमाया फिर तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत मेरी मीरास है। क्या माँ बहनों को बलवे आम में देखना भी मेरी मीरास है? क्या उन्हें दरबारों में लेके जाना भी मेरी मीरास है? आजादारा ने इमाम अली मखदूम, यही वजह थी। बस 2-3 जुमले आज मैं साहब पढ़ूंगा, और अगर आपके दिल से बात लग जाए तो रो लीजिएगा, इंशाल्लाह रोने के लिए काफी होगा। अजीज हो, जनाब ज़ैनब औलिया मकाम कैस से रहा होकर जब मदीने पहुंची और कई दिनों तक जब अपने शौहर नामदार के घर नहीं गई, तो एक दिन जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर ने जनाब सैयद सज्जाद से कहा, बेटा सैयद सज्जाद, सुना आपकी फूफी अम्मा आई है मगर अभी तक घर नहीं आई। पैगाम इमाम ने जनाब ज़ैनब औलिया मकाम को दिया। बीबी ने चादर सर पे डाली और अपने शौहर के घर गई। जो ये घर के साए में पहुंची, करबला के सहरा याद आया, बच्चों का तड़पना याद आया, भूख प्यास की कैफियत सामने आई, और वाह मोहम्मदा कह के बीबी ने रोना शुरू किया। अब्दुल्ला इब्न जाफर घर से बाहर गए हुए थे, जब वापस आए देखा घर की दहलीज में कोई बीबी तड़प तड़प के रो रही है। अब्दुल्ला ने कहा, ए बीबी आप कौन है जो इस तरह मेरे घर पे रो रही है? जाइए, आप अपने घर जाइए, मेरा घर यूं ही गमों की आमाजगाह बना है। जनाब ज़ैनब तड़प के कहती है, अरे अब्दुल्ला ज़माना बहुत बदल गया, मगर हालात इतने तब्दील हो जाएंगे कि अब शौहर अपनी ज़ौजा को न पहचानेगा। ऐसा हमें मालूम न था। ज़ैनब अब्दुल्ला, हम ज़ैनब हैं, हम अली की बेटी ज़हरा की जाए, तुमने बुलाया है तो हम आए हैं। आवाज से अब्दुल्ला ने पहचाना, शर्मिंदा होके आगे बढ़े, बीबी को सहारा दिया। आप दहलीज में क्यों बैठी हैं, अंदर तशरीफ ले चले, ये कह के उठाना चाहा, बाजुओं पे हाथ गया, नील के निशानात का एहसास हुआ। अब्दुल्ला ने ज़ैनब से सवाल किया, ज़ैनब इन बाजुओं पे निशान कैसे? बाजी तो मजलिस खत्म हो गई। अब्दुल्ला ने पूछा, ज़ैनब इन बाजुओं पे निशान कैसे? और ज़ैनब फरमाती हैं, अब्दुल्ला तुम्हें पता नहीं, बाप भैया की शहादत के बाद खैमे जले हैं, बेबियां लुटी हैं, चादरें छीनी हैं, गोशवारे छीने गए हैं, हमें बेरेदा किया गया, करबला से कूफा, कूफा के शाम नामहरमों के दरमियान ले जाया गया। पूरी तफसीली दास्तान जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला के सामने बयान कर रही हैं, और गैरत के मारे जिसमें अब्दुल्ला थर थर कांप रहा है। कब ज़ैनब चुप हुई अब्दुल्ला को पता नहीं, काफी देर तक जिसमें अब्दुल्ला लरजता रहा, और जब लर्जिश कम हुई तो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा के अब्दुल्ला जनाब सैयद सज्जाद के पास गए, एक फिक्रा कहा, बेटा आप पे सलाम हो, इजाजत है मैं शाम चला जाऊं? बाजी तो आप पहुंच गए, रो लीजिए 2 जुमले, बात तमाम होगी, इजाजत है मैं शाम चला जाऊं? जनाब सैयद सज्जाद अचानक इस सवाल को फरमाते हैं, मगर फूफा जान अचानक शाम क्यों जाना चाहती? अब्दुल्ला ने इस बात को छिपा लिया। दूसरी बात कही, आप जानते हैं वहां मेरी जमीन और जायदाद है, उम्र का आखिरी हिस्सा अपनी जमीन में गुजारना चाहता हूँ। सैयद सज्जाद ने सर से पैर तक फूफा को देखा, फरमाया मेरे जवाब से पहले फूफा जरा मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने फूफी अम्मा को सरबरहना देखा तो नहीं है, बाजुओं में रस्म देखी तो नहीं है, नामहरमों के दरमियान देखा तो नहीं है, बलवे आम में जाते हुए देखा तो नहीं है, खाली फूफी ने बयान किया आप शाम जाने को तैयार हैं, ये बताओ
حال و ایام میں قید کی على القوم الظالمين وسيعلم الذين ربنا تقبل منا ولله الحمد ظهر وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليه اجمعين والله ولا ہم سب کے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہم سب کے مرحومین کو اپنی رحمت نازل فرما اے کریم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما پروردگارا ہمارے آنسوؤں کو شرف قبولیت عنایت فرما پروردگارا زوار جو ساری دنیا سے کربلا مولا کی جا رہے پروردگارا سب کو اپنے حفظ و امان میں زیارت نصیب فرما اور انہیں سالمین و غانمین اپنے مطلب کو واپس لے پروردگارا دنیا میں جہاں کہیں روزداران اہل بیت زندگی گزارے سب کی جان والے عزت و آبر و رسنوں کا تحفظ فرما کریم واسطہ اہل بیت تحریم و دشمنان دین و دشمنان شیعت و تب و بات فرما ان کی رسلوں کو منقطع فرما عقبات عالیات علماء و مراجع اور جمہوری اسلامی کی حفاظت ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما ناصر اور غلاموں میں شامل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا حسین 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 الأمان 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 سب مل کے گستاخوں کے ہجوم میں گستاخوں کے ہجوم میں زینب کی درمیان حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی تطہیر کی پتی تھی تطہیر کی پتی تھی بازار کا سامان یہ سوچ کے سجاد کا دل
سب مل کے کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلویام میں، کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلویام میں، مر جائے گی بازار میں، مر جائے گی بازار میں، آئے آج میری زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا ہو کیوں نانو میل ٹرایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا ہو کیوں نانو میل ٹرایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے سب مل کے آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا نو میلادی منزل رہ گئی زہرا جائی اٹھ تو لہ گئی رو پہ یارت پتر دی اکھیاں بی بی تھک کے خاک تے گئی کہ وٹوریا آن سپایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا سمجھ کے وہ زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا نو میلادی منزل رہ گئی زہرا جائی اٹھ تو لہ گئی رو پہ یارت پتر دی اکھیاں بی بی تھک کے خاک تے گئی کہ وٹوریا آن سپایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا وہ زہرا دیا جایا
جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا جہد صدقے چادر بچیا سجدہ کلمہ دین خدا دا سارے احسان بھول گئی دنیا کی میں بدلا پایا وفادار نشانے رسیاں پایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا جہد صدقے چادر بچیا سجدہ کلمہ دین خدا دا سارے احسان بھول گئی دنیا کی میں بدلا پایا وفادار نشانے ہوئے نشانے رسیاں پایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازار جیڑے قاتل وچ ہلا دے دعوے دار سی حسب اللہ دے ہائے بطول دے گھر نو لٹیا بیٹھے نے بازار سجا کر مٹھائیا ہن لکھیا درد ستایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا زہرا دیا جایا سورة مباركة الفاتحة. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا مولاي والأنصار المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مبيث الشيرة والثوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأجدوس، السلام عليك وعلى آبائك السبع والأبنائك الأربعة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاضي الكفر والطغيان، السلام عليك يا ضائف الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حسینیت زندہ باد، حسینیت